اور وہ لوگ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجیے، بے شک اس کا عذاب بہت سخت ہے، چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ جہنم بہت بری ہے ٹھکانے کے اعتبار سے اور رہنے کے اعتبار سے۔ ماقبل آیات میں عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج تیسری صفت اور چوتھی صفت کا تذکرہ ہوگا۔ تیسری صفت کیا ہے کہ یہ لوگ راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں، اور یہی خاص صفت ہے عباد الرحمن، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، خاص بندے ہیں، کہ دن کے وقت بھی عبادت اور اپنا رزق حلال کی تلاش یا جہاد میں، اور رات کو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، لمبی لمبی رکھتے پڑھ کر، خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اور آج ہم ذرا اپنی باتوں کا تذکرہ دیکھ لیں، اپنی عبادتوں کو دیکھ لیں اور ان لوگوں کی باتوں کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام کی باتوں کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنے زیادہ کثرت سے سجدے کرنے والے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، جب رات ہو جاتی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے اللہ کے سامنے، عبادت کرتے، روتے رہتے، قیام میں قرآن پڑھتے جاتے اور روتے رہتے، یہاں تک ساری رات گزر جاتی، پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم آ جاتے۔ ایک مرتبہ تو تڑپ کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کے سب گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور اتنی زیادہ مشقت آپ کی برداشت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب دیکھیں یہ کیفیت ہے نبی کی، کیفیت ہے جو معصوم عن الخطا ہے، کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، بخشے بخشائے ہیں، جن کی خاطر ساری کائنات کو بنایا ہے، اللہ کی عبادت میں کس طرح وہ مگن رہ رہے، مشقت برداشت کر رہے ہیں، رات کو کھڑے ہیں اللہ کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں۔ اور یہی حالت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی عبادت کی کیفیت ہے راتوں کو۔ عورتوں کو دیکھ لیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی لمبی رات، اور انہوں نے عشاء کے بعد کام کاج سے فارغ ہو کر رات 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیتی اور قرآن پڑھنا، یہ بھی حافظہ تھی قرآن کی، قرآن پڑھنا شروع کیا، اور ادھر ابھی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی تو تہجد کی اذان شروع ہو گئی، تو جلدی سے 2 رکعتیں پوری کی اور اللہ سے شکوہ کرنے بیٹھ گئی، یا اللہ تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہوگی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہوگی۔ اب یہ ان کی عبادت ہے، اور آج ہم اپنی بھی عبادتوں کا ذرا دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے جو نیک بندے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، اس طرح ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ آج ہماری راتیں اللہ معاف فرمائے اتنی غفلت میں کہ جس کی غفلت کیا گناہوں میں گزر رہی ہے۔ موبائل فون آج کل ہر نوجوان کے پاس ہے، رات کا کتنا عرصہ موبائل پہ گزرتا ہے، اور کیا فوج اس میں بے حیائی ہے، بے آوارگی ہے، بے پردگی ہے، میوزک ہے، ناچ گانا ہے، فلمیں، ڈرامے، انہی میں رات گزر جاتی ہے۔ اور رات کیا ہوتا ہے، بعض ایسے بھی نادان ہیں ہینڈ فری کانوں میں لگے ہوئے ڈرامہ دیکھ رہے، اسی حالت میں نیند آ جاتی ہے، گانے سن رہے ہیں اسی حالت میں نیند آ جاتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ موت کا فیصلہ ہو گیا، رات سوئے موت آ گئی، تو کیا منہ اللہ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہوئے آئے ہیں؟ تو یاد رکھیں، رات کو جب ہم سوئیں تو ہماری زبانوں میں اللہ کا ذکر جاری ہونا چاہیے، ذکر کرتے کرتے ہماری آنکھ لگ جائے، ذکر کرتے کرتے ہماری آنکھ، جیسے آنکھ کھلے تو زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو، ہماری یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ ہمارا آخری عمل جو دن کا ہے وہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہو، عبادت کریں،
کوشش کریں وضو کی حالت میں سو جائیں، کچھ پڑھتے پڑھتے ہمیں نیند آنی چاہیے، یہ ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے۔ رات کو اگر تہجد کے وقت نہیں اٹھا جا رہا تو عشاء کے وقت کوئی 1-2-4 رکعتیں زائد پڑھ لے، بندہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے۔ فرمایا کہ جو بندہ رات کو عشاء کے بعد 2-4 نفلیں پڑھ لیتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے باتا لیلن باتا قیامن و قعودن، اس نے رات جو ہے وہ قیام میں گزاری، سجدے میں گزاری، وہ انہی بندوں میں وہ بھی شمار ہو جائے گا۔ اسی طرح تہجد کا اگر اللہ توفیق دے دے، آج کل تو سردی کی طرف موسم جا رہا ہے، راتیں لمبی ہونا شروع ہو گئی ہیں، سردیوں میں اٹھنا آسان ہوتا ہے عام طور پر، تو اذان سے آدھا گھنٹہ تقریباً پہلے ہم اٹھ جائیں اور وہاں جتنی توفیق ہو 2 رکعت 4 رکعت 10 8 10 رکعت جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ عبادت میں گزار لیں۔ اور یہ تہجد کا وقت سب سے فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت والی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جس کا اللہ نے اپنے نبی کو پابند بنایا تھا، فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ میرے محبوب تہجد کی نماز کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پابند کیا تہجد کی نماز کا، اور یہ نیک بندوں کی عادت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ہم بڑے محروم ہیں، یہ وقت ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا، تہجد کا وقت، اور اس میں ہم نہیں اٹھ رہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ ایسا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وقت شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے ہمیں اپنے سامنے کھڑا نہیں کرتے، یہ ہمارے گناہوں کی نوزت ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اس وقت بیدار ہونا چاہیے جب سب لوگ میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ آخری وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیماروں کو بھی اس وقت نیند آ جاتی ہے، اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے، اور ہر بندہ تھکا ہارا اس وقت ساری رات اگر گناہوں میں بھی گزاری ہے، یہ وقت جو تہجد کا ہوتا ہے اس میں اس کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ نیند تاریخ کیوں نیند آ جاتی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے روحانیت کے نازل ہونے کا وقت ہو گیا۔ اب اس وقت میں مخلص بندے بھی اٹھیں گے، اور وہاں یہ دیکھیں اس عبادت میں جو اخلاص ہے شاید وہ دوسری باتوں میں نہ پایا جائے۔ اب دیکھیں سب سوئے ہوئے ہیں، یہ بندہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، نہ کسی کا دکھانا اس کا مقصد ہے، محض اللہ اور بندے کی گفتگو ہو رہی ہے، اور جو لطف اور مزہ اس تہجد کی نماز میں اللہ نے رکھا ہے وہ شاید کسی اور نماز میں نہ ہو۔ ایسا لطف اس کو آتا ہے اور ایسی اللہ کی طرف سے روحانیت ہوتی ہے، دل اس کا روشن ہو جاتا ہے۔ تو اس نماز کا ہم اہتمام کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں اپنے نیک بندوں کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس حالت میں وہ عبادت گزارتے ہیں۔ اتنی عبادت کریں کہ ہم عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائیں، ہم بھی ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے قرآن میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صفت بیان فرمائی ہے۔ آگے فرمایا یہ صرف عبادتوں پر بس نہیں کرتے، عبادتیں کر کے کچھ صدقات کر کے بس نہیں کر دیتے، اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ لیتے کہ ہم نے بڑے نیکی کے کام کر لیے، ہم تو بخشے بخشے ہیں، نہیں، بلکہ آگے کیا ہے والذین یقولون ربنا، آگے اللہ سے بھی مناجات کرتے، دعائیں مانگتے، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ یعنی عبادتیں کرنے کے باوجود آخرت کا اتنا غم اور خوف ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کا عذاب بہت سخت ہے، چمٹ جانے والا ہے، اور اس کا عارضی طور پر بھی اس پہ جانا بہت برا ہے، اور اس میں اگر مستقل بندہ ٹھہر جائے تو بہت برا ہے، اور کیونکہ ایسی جگہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہے، اور آخرت کا ڈر۔ اور آج ہم اگر اپنے دیکھیں گریبان میں جان کر تو ہمیں بالکل نہ تو اللہ کا خوف ہے، نہ آخرت کا غم ہے، نہ قبر کا خوف ہے، نہ موت کا، کسی چیز کا فکر ہی نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے صفات کو کیا بیان فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے ان کے دل ڈر پہ رہ جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ان لوگوں کی عبادتیں اور ہم اپنی عبادتوں کا بھی طرف ذرا نظر دوڑائیں، کتنا خوف ہے اللہ کا ہمارے دل میں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا؟ جب گناہ کو دل چاہتے بلا دھڑک ہم گناہ کر دیتے ہیں، کوئی پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، دل میں آ بھی جاتی ہے بات، پھر بھی خوف نہیں ہوتا آخرت کا انجام کا، سے اتنی بے خوفی ہے، لاپرواہی ہے کہ ہم کوئی فکر نہیں کرتے۔ اب صحابہ کرام کی زندگیوں کا ذرا مطالعہ کریں، کیسا خوف اور غم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی کو دیکھ لیں۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیا خوف اور غم ہے،
کتنی نیکیاں ہیں. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے, یا رسول اللہ ان ستاروں کتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں عمر بن خطاب کی نیکیاں ستاروں کی طرح ہیں. تو ان کو بڑی پشیمانی ہوئی کہ میرے باپ تو پیچھے رہ گئے. تو عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اے عائشہ تیرے باپ کی نیکیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے, یعنی انبیاء کے پاس ان کا مقام. اور یہ کیا کہہ رہے کہ کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا جڑ جاتا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہ لیا جاتا, کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا اور ہواؤں میں اڑا دیا جاتا, مجھے آخرت کا حساب نہ دینا ہوتا. کسی جانور کو دیکھ لیتے تو حسرت دل میں آتی کہ تو ایسا ہے, مر جائے گا, مٹی ہو جائے گا, تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا, اور ایسے صدیق تجھے تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. یہ وہ ہیں جن کا انبیاء کے بعد مقام و مرتبہ ہے. کتنی عبادتیں ہوں گی, ان کی ریاستیں ہوں گی, صدقات ہوں گے, اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی ہے شخصیت. اور آخرت کا کتنا غم اور خوف. کیا ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے آج؟ بالکل ہمارے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں, اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اے عمر تیری زبان پر اللہ نے حق جاری کر دی ہے. اے عمر تو جس راستے سے گزرتا شیطان تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ عمر بن خطاب آخری وقت ہے اور خنجر لگے ہوئے ہیں. کیا حالت ہے, بیٹے کی ران پر سر مبارک ہے, کہا کہ بیٹے میرے سر کو نیچے رکھ دیں, اور وہ عدم کی وجہ سے رکھ نہیں رہے. ان کو اس وقت ڈانٹا کہ تجھے کہا نہیں میرا سر زمین پہ رکھ دیں. اب زمین میں اپنے رخساروں کو رکھا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس وقت کہہ رہے ہیں اے عمر وَإِلَّ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. اے عمر اگر تیرے رب نے تیری بخشش نہ کی تو ہلاک برباد ہو گیا, تیری دنیا اور آخرت برباد ہو گئی اگر تیرے رب نے تیری مغفرت نہ کی, بخشش نہ کی. اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے بخشے ہیں, جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہ و رضی عنہ کا اعلان فرما دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, قبر کا تذکرہ چھڑ جاتا تو ہچکیاں لگ جاتی ان کی, اتنا روتے کہ بے بس ہو جاتے. کسی نے عرض کی حضرت اتنا زیادہ آخرت کا, پل صراط کا تذکرہ, میزان کا تذکرہ, جہنم کا تذکرہ نہیں روتے؟ فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے, اگر اس میں ناکام ہو گئے تو ہم آخرت میں برباد ہو جائیں گے. اس لیے میں بہت زیادہ روتا ہوں. کیا آج ہمیں بھی یہ غم ہے؟ بلکہ آج تو ہماری طبیعت یہ بن چکی ہے, اگر موت کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو لوگ کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں ہم تو, مولوی صاحب بورنگ بیان کرتے ہیں, ان کو بیان کرنے نہیں آتا, اس قسم کی باتیں آخرت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. موت کا تذکرہ یاد رکھیں کہ ہمارے دلوں کی بدبختی ہے, نحوست ہے گناہوں کی کہ ہم آخرت کا تذکرہ سننا ہی نہیں چاہتے. ہم بیان وہ سننا چاہتے ہیں جس میں جوش و جذبہ ہو اور بس واہ واہ ہو اور ایسے وہ ترنم کے ساتھ بیان ہو, بس بڑا مزہ آ گیا. ہم مزہ لینے کے لیے بیانات نہیں سنتے, ہم مزہ لینے کے لیے ایسی مجلسیں اٹینڈ نہیں کرتے, بلکہ ہم تو آخرت کی فکر کرنے کے لیے, اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. کیونکہ یہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کی صفت یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور زیادہ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بورنگ بیان اور کیوں آخرت کے تذکرے کرتے ہیں. ہم نے موت کو بلا دیا جس کی وجہ سے گناہوں میں زندگی, غفلت میں زندگی گزر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں, کفا بالموت واعظا یا عمر, اے عمر یہ موت ہی واعظ و نصیحت کے لیے تیرے لیے کافی ہے. موت اگر بندہ موت کو سامنے رکھے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا. جس کو بتاؤ موت میرے سامنے ہے اور موت کی یاد جس کے سامنے ہو, یقیناً وہ گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے مجھے موت آ جائے, میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور کیا میرا انجام ہوگا. اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس بات کا, اکثر حاصم اللذات الموت, کہ موت کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے, ساری لذتوں کو ختم کر دیں, اس کو کثرت سے یاد کریں. اور یہ تذکرے ہم کریں تاکہ ہمارے اندر اس ایمان جو جاگ اٹھے, جو ایمان کی رتی ہے وہ بیدار ہو, اور ہم گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں, اور ہم بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. دنیا سب کی گزر جائے گی, رات کا تہجد گزار اس کی بھی دنیا گزر جائے گی, رات کا شرابی کبابی اس کی بھی دنیا گزر جائے گی. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے,
لیکن ہمیں ایک راستہ ملا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کسی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس طریقے پر زندگی گزارنی، اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے ہم نے اس راستے پر زندگی گزارنی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جن کو معیار حق اللہ نے قرار دیے، ان کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں، ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، واقعات کو پڑھیں، بزرگوں کے واقعات۔ تذکرۃ الاولیاء کتاب بڑی عمدہ کتاب ہے، جس میں اولیاء کرام کے واقعات، عبادت کے واقعات، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جائیں، دنیا اور آخرت ہماری بھی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ان صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ صفات آپ حضرات کے سامنے آ رہی ہیں، ہم نیت کریں، ہر روز یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ جو سنیں گے ہم انشاءاللہ اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔